بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کا دن سب کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ شادی کے دن کے حوالے سے اس کے دل میں بہت ہی ارمان ہوتے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے خواب سجائے ہوتے ہیں، اپنے شریک حیات کے بارے میں پہروں سوچا ہوتا ہے اور دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے اس کی شادی کی رات بہت اہم ہوتی ہے، لیکن بات اگر میری کی جاتی تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات آخر کیا ہوگا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ زبردستی کی جا رہی تھی۔ میں نے تو ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی تو ایک مکمل انسان کی ہوتی ہے، کسی ادھورے وجود کی نہیں۔ میری ذات کی سچائی تو یہی تھی کہ نہ ہی میں لڑکا تھا اور نہ ہی لڑکی، میں ایک خواجہ سرا تھا۔ اس کے باوجود میری ماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان تھا۔ سب رشتہ دار جمع تھے اور میرا نکاح ہونے کے بعد دلہن کو ہم لوگ اپنے گھر لے آئے تھے اور رسمیں جاری تھیں۔ میں نے ابھی تک اپنی دلہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے اماں کو ایک طرف لے جاتے ہوئے یہی بات کہی کہ ماں، تم نے میری زبردستی شادی تو کر دی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس لڑکی کو جب حقیقت کا علم ہوگا تو کیا ہوگا۔ اماں کہنے لگی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک بہت ہی معصوم لڑکی ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ ذہنی طور پر دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اور اسے تو شاید شادی جیسے رشتے کے بارے میں علم بھی نہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے گھر والوں نے تو صرف اس کا بوجھ سر سے اتارا ہے، اور میں نے اسے اسی لیے تم سے بیاہا ہے کہ اس طرح کوئی تم سے سوال نہیں کر پائے گا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے۔ تم فکر نہ کرو، وہ لڑکی اگر نارمل لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی اس سے تمہاری شادی نہ کرتی، مگر وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے صحیح رہے گی۔ اس کے گھر والے تو شکر کر رہے ہوں گے کہ ان کے سر سے بوجھ اتر گیا، ورنہ تو ان کی یہ بیٹی ساری عمر ان کی دہلیز پر ہی پڑی رہتی۔ اگرچہ ماں کی باتوں نے کافی حد تک میرے دل سے ڈر اور خوف نکال دیا تھا، مگر پھر بھی مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ میری بیوی کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اماں نے مجھے بھی کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر گھر میں اتنے سارے مہمان تھے کہ اماں کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں دروازے پر دستک دے کر کمرے کے اندر آ گیا۔ دیکھا تو وہ بیڈ پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اب بھی یہی ڈر تھا کہ اگر اس کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو کہیں وہ اپنے گھر والوں کو نہ بتا دے۔ مگر پھر مجھے یاد آیا کہ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی ذہنی طور پر پسماندہ ہے، تو اسے میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا بھلا کیا علم ہو سکتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنی شیروانی اتاری اور منہ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ میں واپس آیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ پیچھے ہٹا لیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس ہوا کہ کاش یہ لڑکی نارمل لڑکیوں کی طرح ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسے دیکھ کر کسی بھی طرح سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک ایب نارمل لڑکی ہے۔ میں جو ہی اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ایک دم ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، دور ہٹو۔ میں حیران ہوا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر سے کہا، مجھ سے دور رہ کر بات کرو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اب کی بار تو میں چونک ہی گیا۔ اس کے انداز و اطوار اور لہجے کی سختی بخوبی بتا رہی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ شاید جھوٹ ہے۔ وہ کہیں سے بھی اب نارمل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بالکل ٹھیک اور صحت مند لڑکی لگ رہی تھی۔ میں بوکھلا گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اب اس سے کیا بات کروں۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ایک اب نارمل لڑکی ہو۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہی بتایا گیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں کو تمہاری شادی کے لیے کچھ ایسی ہی لڑکی جو چاہیے تھی۔ میں گھبرا گیا کہ اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مجھے پسینے آنے لگے کہ یہ لڑکی تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اسے میرے سچ کا پتہ چل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ سب ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے سوچا میں ابھی جا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے دھوکے سے میری شادی کروائی ہے یا آپ کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکلتا، اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہنے لگی،
تم اپنی ماں کے پاس جا رہے ہو اس سے پوچھنے، لیکن جانے سے پہلے میری بات سن لو۔ میں تمہاری حقیقت سے بخوبی واقف ہوں۔ میں تو ساکت ہی رہ گیا اور ایک دم چونک کر پلٹا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں تمہاری اصلیت جانتی ہوں اور یہ سب جانتے ہوئے ہی میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک تھی اور اسے میری اصلیت بھی معلوم تھی، تو پھر اس نے یہ شادی جان بوجھ کر کیوں کی؟ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا، تم سب جانتی تھی تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ ابھی بھی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک کام تھا، اس لیے میں نے تم سے یہ شادی کی۔ مجھے تو اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ بھی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی بدنامی کا اتنا ہی شوق ہے تو میں ابھی اسی وقت جا کر نیچے سب مہمانوں کو تمہارے راز کے بارے میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہارے خاندان والے تمہارا سچ نہیں جانتے۔ میں دھک سے رہ گیا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ واقعی میں میرے خاندان میں سے کسی کو بھی میری حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھیں کہ جب میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے جب انہیں بتایا کہ ان کے ہاں ایک خواجہ سرا کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اور ان کے شوہر بہت ہی زیادہ روئے تھے، مگر میرے ماں باپ چونکہ پڑھے لکھے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات سب سے چھپا لی اور سب کو یہ کہا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے میری پرورش ایک لڑکے کے طور پر ہی کی تھی اور میری تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے لڑکوں والے کپڑے ہی پہنائے جاتے اور مجھے بہت کم باہر جانے دیا جاتا تھا۔ جب بھی باہر جانا ہوتا میں اپنے بابا کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ شاید میرے ماں باپ اس لیے مجھے باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے کہ کہیں کسی کو میری حقیقت کے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تھا مجھ میں کافی تبدیلیاں آنے لگیں اور اکثر میرا دل چاہتا کہ میں اماں کی لپسٹک اٹھا کر لگا لوں اور اماں کے کپڑے پہنوں۔ ایک دو بار میں نے ایسا کیا تو مجھے بابا سے بہت مار پڑی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تم ایک لڑکے ہو، تمہارا جو بھی دل چاہے تم وہ سب نہیں کر سکتے، تو تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ اگر کسی کو بھی تمہارے بارے میں علم ہو گیا تو تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے میری پرورش بہت ہی سختی سے اور اچھے انداز سے کی تھی۔ ایک یہ بھی بہت برا ہوا میرے ماں باپ کے ساتھ کہ میرے بعد ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں ہو سکی۔ میری پیدائش کے وقت ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی کہ مزید میری ماں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں نے میرے باپ کو بہت کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں تاکہ اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسے اولاد مل جائے، مگر میرے بابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی میرا اور امی کا ساتھ دیا اور کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جس طرح کے ماحول میں میری پرورش ہوئی تھی میں نے خود کو بہت بدل لیا تھا اور اب میں پر اعتماد انداز میں باہر نکلنے لگا تھا۔ میرے بات چیت کرنے کے انداز سے اور حلیے سے کبھی کسی کو شک نہیں گزرا کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں۔ کالج میں بہت سی لڑکیاں میری پرسنالٹی اور میری امیری کو دیکھ کر میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی کیونکہ میں اپنی اصلیت سے واقف تھا۔ پورے کالج میں مشہور ہو گیا کہ میں بہت ہی سخت مزاج اور لڑکیوں سے الرجک ہوں، حالانکہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ دوسرے لڑکوں کی طرح میری بھی سب سے بات چیت ہو، گپ شپ ہو اور میں بھی کسی کے ساتھ دوستی کروں، لیکن چونکہ میں اپنی اصلیت سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ جب بھی کسی کو میری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ میرا دل توڑ کر مجھے بدنام کر دے گا، اس لیے میں نے ہمیشہ اس سلسلے میں احتیاط ہی برتی۔ میں نے کالج کی پڑھائی ختم کی تو میرے بابا نے مجھے اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا اور اس دوران بابا کے ایک دوست نے اپنی بیٹی کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، لیکن ظاہر ہے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے بہانہ بنا کر ان کو منع کر دیا۔ بابا نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے رہتے، لیکن بابا ہمیشہ ہی یہی بہانہ بناتے رہے، یہاں تک کہ خاندان میں بھی کئی لوگوں نے اماں سے اس بارے میں بات کی اور وہ یہی کہتی کہ میرا بیٹا تو ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے کیسے راضی کروں۔ پورے خاندان میں باتیں ہونے لگی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا شادی کے لیے کیوں نہیں مانتا۔ اسی دوران بابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور میری ماں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔
میں اب آفس میں ہی زیادہ وقت گزارنے لگا تھا، کیونکہ پہلے تو بابا میرے ساتھ ہوتے تھے تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا تو میرا وقت اب وہیں پہ گزرنے لگا۔ لوگ مجھے مشورہ دینے لگے کہ تمہاری ماں گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں سب کو یہی جواب دیتا تھا کہ مجھے شادی کرنے کا نہیں شوق، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور جواباً وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اماں بھی لوگوں کی باتوں سے مسلسل سن کر اب تنگ آ چکی تھی، اور وہ مجھے ہر وقت کسی سوچ میں گم دکھائی دینے لگی۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے میں انہیں سمجھا بجھا کر ان کا دل ہلکا کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگیں کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری شادی کر کے رہوں گی۔ میں تو یہ سن کر اچھل پڑا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری شادی کر دیں؟ کیا یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور ویسے بھی جب اسے یہ سب معلوم ہوگا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت منع کیا، لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک گئی ہوں، میں ان سب کی زبانیں بند کرنا چاہتی ہوں، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ پھر اماں نے ایک لڑکی کا رشتہ تلاش کر لیا اور مجھے کہنے لگیں کہ لڑکی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے گھر والے جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تب بھی اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم مجھ پر اعتبار کرو، کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے؟ میں جو بھی کر رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں، اور تمہاری اصلیت کبھی کسی کے سامنے نہیں آ پائے گی۔ یوں بہت جلد باقی کے معاملات طے ہو گئے اور میری شادی ہو گئی، اور اب جو لڑکی میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ میری اصلیت سے واقف ہے۔ میری تو یہ سن کر حالت بری ہو گئی کہ وہ راز جو صرف میرے ماں باپ کو معلوم تھا وہ ایک تیسرے شخص کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے، جبکہ میرے خاندان کے تو انتہائی قریبی لوگوں کو بھی نہیں معلوم، وہ اس لڑکی کو کیسے پتا ہے؟ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ کہیں میری ماں نے تو نہیں اسے سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اماں کے ساتھ تو خود دھوکا ہو گیا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی اب نارمل ہے، اسی لیے وہ اسے اپنی بہو بنا کر لے آئیں، مگر یہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم اگر میرا ایک کام کر دو گے تو میں تمہاری اصلیت کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ دنیا کی نظروں میں تمہیں ہمیشہ کے لیے معتبر بھی کر دوں گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں اس کی بات مان لیتا، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو وہ اسی وقت نیچے جا کر سب مہمانوں کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دیتی۔ اس لیے میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسا عجیب کام تھا کہ مجھے کسی کو تلاش کرنا تھا۔ کہنے لگی کہ میری ایک سہیلی کو تلاش کرنا ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں ساری معلومات دوں گی۔ مجھے شک ہے کہ وہ باہر کے ملک چلی گئی ہے، اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اس کو جا کر تلاش کروں، نہ ہی مجھے کوئی جانے کی اجازت دے گا۔ اس لیے میں نے تم سے شادی کی کہ تم تو امیر آدمی ہو، آسانی سے جا سکتے ہو۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا کہ صرف اپنی سہیلی کو ڈھونڈنے کی خاطر وہ مجھے باہر بھیج رہی ہے۔ ضرور اس سب کے پیچھے تو کوئی اور کہانی تھی، لیکن ابھی میں یہ سب اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ابھی تو مجھے اس کے کام کے لیے حامی بھرنی تھی، اور میں نے وہی کیا اور کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ساری تفصیل بتا دو، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے ایک کاغذ پر اپنی سہیلی کے بارے میں ضروری باتیں مجھے لکھ کر دیں اور کہنے لگی کہ مجھے شک ہے کہ وہ دبئی میں ہے، لیکن دبئی میں کہاں یہ سب اب تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا۔ میں نے شادی کے تیسرے دن ہی باہر کا سفر باندھ لیا اور اماں کو بہانہ بنا دیا کہ بزنس کا اہم کام ہے، اور یوں میں دبئی آ گیا۔ اتنے بڑے اتنے زیادہ انسانوں کے شہر میں کسی ایک انسان کو ڈھونڈنا کہاں آسان کام تھا، مگر میں چونکہ ایک دو بار پہلے بھی اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر آ چکا تھا، اس لیے مجھے علم تھا کہ مجھے اس کام کی شروعات کیسے کرنی چاہیے۔ میں نے وہاں اپنے جاننے والے کچھ لوگوں کو وہ ساری تفصیلات بتائیں اور انہیں بھاری رقم دے کر اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے ذہن سے سوچا تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ لڑکی پاکستان سے یہاں پر آئی ہے تو ضرور اپنے اخراجات پوری کرنے کے لیے کہیں پر تو نوکری کرتی ہی ہوگی، ورنہ اتنے مہنگے شہر میں رہنا آسان تو نہیں۔ اس لیے میں ہر اس جگہ پر جانے لگا جہاں پر مجھے پتہ چلتا کہ کوئی پاکستانی لڑکی کام کرتی ہے۔ میری بیوی ہر ایک 2 دن کے بعد مجھے فون کر کے پوچھتی تھی کہ وہ لڑکی ملی یا نہیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں شک میں پڑ جاتا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔
وہ اپنی سہیلی کے لیے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو۔ ایک دن اماں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ تم کب واپس آؤ گے، آ کر اپنی بیوی پر دھیان دو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں ماں، کیا ہوا؟ میں ڈر گیا کہ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے آتے ہوئے اس سے یہ کہا تھا کہ میری ماں کے سامنے اپنا راز مت کھولنا، وہ جو سمجھتی ہیں تم وہی بن کے رہنا۔ ماں کہنے لگیں کہ اس کی ماں روزانہ آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ میں کچھ پوچھوں تو کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہ رہی ہوں۔ وہ روز علاج کے بہانے اس کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہیں۔ تم اسے فون کر کے منع کر دو۔ اگر وہ لڑکی علاج کروا کر ٹھیک ہو گئی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ وہ تو پہلے سے ہی ٹھیک ہے۔ میں نے اماں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں اماں، میں نے 1-2 ڈاکٹروں سے پتہ کیا تھا، اس کا مرض ناقابل علاج ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ اماں کو یہ سن کر تسلی ہو گئی، جبکہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ آخر میری بیوی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ ایک طرف اس نے مجھے یہاں پر اتنی دور بھیج دیا ہے اور دوسری طرف اپنی ماں کے ساتھ مل کر جانے کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کئی دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد آخر کار مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا۔ وہ ایک شیخ کے گھر ملازمہ بن کر کام کر رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے کس حوالے سے مل کر بات کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات لے لیتا ہوں اور اس کے بارے میں پتہ تو کروں کہ یہ یہاں پر کیوں کام کر رہی ہے اور میری بیوی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ اس شیخ کے پاس 3 مہینے پہلے ہی آئی ہے اور اس سے پہلے وہ کہاں پر کام کر چکی ہے، کہاں پر رہتی تھی، کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے دور سے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ کچھ مشکوک سی لگی۔ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر کچھ عجیب سی کیفیت کا احساس ہونے لگا۔ مجھے تو وہ لڑکی بھی اپنی بیوی کی طرح کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی مکمل معلومات تھیں ہی نہیں، اور میں نے اس شیخ سے اس کی ملازمہ کے بارے میں پوچھا تو اسے بھی اتنا معلوم نہیں تھا۔ تنگ آ کر میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو ہی اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جس لڑکی کے بارے میں تم پوچھ رہی تھی وہ مل گئی ہے۔ اور جب میں نے اسے بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ میری اس سے بات کروا دو۔ میں جب اس لڑکی کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی، مگر میں نے اپنا فون اس کے آگے کر دیا اور کہا کہ تمہاری ایک جاننے والی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے فون لے کر تھوڑی دور جا کر بات کرنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات تو کچھ الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے فون بند کیا تو وہ مجھے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ آئندہ اس لڑکی کا فون آئے تو ہرگز بھی مجھے مت دینا اور مجھ سے دور رہو، ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ یہ تو الگ ہی معاملہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف میری بیوی تھی جس کا کہنا تھا کہ یہ میری دوست ہے اور اس نے اسی کو تلاش کرنے کی خاطر مجھے اتنی دور بھیج دیا، اور دوسری طرف یہ لڑکی ہے جس نے اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ مجھے تو لگ رہا تھا یہ سب اتنا آسان اور اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا کام تو یہی تھا کہ اس کو تلاش کر کے اپنی بیوی سے بات کروا دیتا، اور وہ میں نے کروا دی تھی، اس لیے مجھے اب واپس چلے جانا چاہیے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اماں کی کال آ گئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ تیری بیوی کی حرکات تو دن بدن عجیب و غریب ہی ہو رہی ہیں۔ آج میں اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پر مجھے کچھ رپورٹس ملی، اور جانتے ہو وہ رپورٹس کیا تھیں؟ وہ پریگننسی رپورٹس تھیں۔ تیری بیوی تو شادی سے 1 مہینہ پہلے سے ہی حمل سے ہے۔ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ وجہ تھی کہ اسے یہ سب کچھ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا پڑی؟ کہاں تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ میری اصلیت دنیا کو بتا دے گی، اور اب اس کا راز مجھے معلوم ہو گیا تھا تو مجھے اس کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں پاکستان کی ٹکٹ لی، اور جس دن میری واپسی تھی اس دن اس نے پھر مجھے فون کیا۔ اس بار وہ رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے تو مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے اور اب میں اپنی ماں کے گھر پر ہوں۔ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، لیکن وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ میں نے غصے سے پوچھا تو پھر تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کس کا گناہ پال رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی جب تم واپس آؤ گے۔ آنے سے پہلے ایک آخری بات میری اس سے بات کروا دو۔ میں نے بے دھیانی سے پوچھا کہ کس سے؟ تو کہنے لگی میری اسی دوست سے۔
یہ عجیب بات تھی کہ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں میں پھر بھی ایک بار اسی لڑکی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ تم سے آخری بار بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ فون لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر میرے بار بار مجبور کرنے پر اس نے میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور پہلے کی طرح دور جا کر بات کرنے لگی۔ میں ان کی باتیں سننا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر ان میں ایسی کیا بات ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دھیان دوسری طرف تھا اور میری طرف پشت تھی، اسی لیے اسے معلوم نہ ہو سکا کہ میں اس کے پیچھے ہوں۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس لڑکی کے روپ میں تو وہ کوئی آدمی تھا۔ اس کی مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تم آج کے بعد مجھے کال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری زندگی یہاں پہلے ہی بہت مشکل میں ہے اور میں واپس آ کر اس کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رہی بات طلاق کی تو اس کے پیپرز میں بہت جلد بھجوا دوں گا۔ وہ غصے سے فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا تو بالکل اپنے پیچھے مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ تم ایک مرد ہو اور عورت بن کر یہاں اس شیخ کے گھر پر کام کر رہے ہو تو ضرور اس کے پیچھے کچھ بڑا مقصد چھپا ہوا ہے۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، یا میں پھر تمہارے شیخ کو خود کال کر کے بتاؤں کہ انہوں نے ایک ملازمہ کے روپ میں ایک دھوکے باز کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ خدا کا واسطہ ہے ایسا ظلم مت کرنا۔ میں یہاں پر کام کی تلاش میں آیا تھا، مگر مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا، تو جگہ جگہ کے دھکے کھانے اور ذلیل ہونے کے بعد میں نے لڑکی کا بھیس بدل لیا تھا تاکہ مجھے آسانی سے نوکری مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ لڑکی کا بھیس بدلا تو مجھے یہاں پر نوکری مل گئی، اور اس کے علاوہ میرا ایسا کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ میں یوں کسی کو دھوکہ دے دوں۔ میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میری بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہے، وہ تمہیں کیوں کال کر رہی ہے؟ تو وہ سر جھکا کر شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا کیونکہ ہم نے کورٹ میرج کر رکھی تھی، پھر کچھ مہینے پہلے میں یہاں پر آ گیا۔ اب میری زندگی تو پہلے ہی بہت مشکل ہے یہاں، اب میں اس کا خیال اور اپنے ہونے والے بچے کو کیسے پال سکتا ہوں؟ اس لیے میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے اور آپ کے ساتھ ہی ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ یہ سب کچھ جان کر تو میں ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی ساری کہانی کہ وہ پہلے سے ہی شادی کر چکی تھی اور اس نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے واپس جا کر جب اس سے یہ سب کچھ پوچھا تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، صرف میری ماں کو یہ بات معلوم تھی کہ میں پریگننٹ ہوں، اسی لیے وہ میری جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ بات دنیا والوں کی نظروں میں نہ آ جائے اور میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ ایک دن راستے میں نے آپ کی ماں کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ تمہاری اصلیت کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی، تو میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ خواجہ سرا ہیں اور آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کر رہی ہے جو ان کا پردہ رکھ سکے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو یہی کہا کہ وہ مجھے اب نارمل لڑکی بنا کر پیش کریں تاکہ آپ کی ماں یہ رشتہ قبول کر لے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں تو میری بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر وہاں چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی بن کر کام کر رہا ہے اور یہ کہ اس کی زندگی بہت ہی مشکل ہے، اس لیے وہ مجھے وہاں پر نہیں بلا سکتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو اس کے پیچھے بھیجا کیونکہ اس نے کچھ دنوں سے مجھ سے رابطہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ میرا راز رکھیں اور میں آپ کا راز رکھوں گی۔ دنیا والوں کو نہیں معلوم کہ آپ خواجہ سرا ہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، تو ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، آپ مجھے دبئی میرے شوہر کے پاس بھجوانے کا بندوبست کر دیں اور میں یہ بچہ آپ کو دے جاؤں گی، اور ساری دنیا یہی کہے گی کہ یہ آپ کا بچہ تھا اور آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگ آپ سے ہی ہمدردی کریں گے اور یوں آپ کو ایک بچہ مل جائے گا جسے آپ اپنا نام دے سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے سرخرو بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اماں کو یہ سب بتایا تو اماں کہنے لگی کہ تمہیں ہاں کر دینی چاہیے، بچہ اس سے لو اور اسے طلاق دے کر اس کے شوہر کے پاس روانہ کرو۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے بھی نہیں جو کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہو اور ہمارے گھر میں رہے۔ میں نے بچے کی پیدائش تک اچھی طرح سے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جو ہی بچے کی پیدائش ہوئی
اس نے اسے ہمیشہ کے لیے میرے نام کر دیا اور خود سب کی نظروں میں بری بن کر مجھے چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ میں نے ان دونوں کو دبئی میں ایک اچھی نوکری دلوا دی تھی اور وہ وہاں پر خوش تھے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر۔ میں نے اب سختی سے سب کو کہہ دیا تھا کہ کوئی میرے سامنے دوسری شادی کا نام مت لے، میں خود اپنے بچے کے لیے کافی ہوں۔ میں خوش تھا اور میری ماں کو بھی اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے سہارا مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔